میرے ساتھیوں اور عزیز نوجوانوں، آج میں ایک اہم پیغام کے ساتھ آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں۔ جموں و کشمیر کے پہاڑی طبقہ کو شیڈول ٹرائب دیے جانے کا آپ کا مطالبہ گزشتہ قریب 3.5 دہائیوں سے مختلف حکومتوں کے زیر غور رہا ہے۔ اگست 2019 سے پہلے رائج ریزرویشن قوانین کی وجہ سے پہاڑی طبقہ کے لوگ نابرابری اور گھٹن کا شکار تھے، لیکن 5 اگست 2019 کو دفعہ 370 کے خاتمے نے ان کے لیے ایک بڑے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ ملازمتوں، اعلیٰ تعلیمی اداروں میں داخلوں اور تعمیراتی فنڈز کی فراہمی جیسے معاملات میں تو پہلے سے ہی ان کے ساتھ امتیازی سلوک ہو رہا تھا، لیکن نئے قوانین کے باعث بنیادی جمہوری اداروں جیسے پنچایتوں، بلاک کونسلوں اور ضلعی کونسلوں میں ان کا داخلہ اور محدود ہو کر رہ گیا، بلکہ اس قانون نے انہیں ریاستی اسمبلی سے باہر رکھنے کی بھی خبر بد سنا ڈالی۔ یوں ریزرویشن کا ایک قوی ہیکل جن مزید خوفناک ہو کر انہیں گھورنے لگا۔ اس نازک صورتحال کے پیش نظر پہاڑی قیادت نے مرکزی حکومت کے ساتھ رابطہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ بالآخر 25 دسمبر 2019 کو ہمارے ایک نمائندہ وفد نے ملک کے وزیر داخلہ امت شاہ صاحب سے ملاقات کر کے اس سنگین صورتحال سے آگاہ کیا۔ امت شاہ صاحب نے ہمارے مطالبات پر ہمدردانہ غور کرنے کا وعدہ کرتے ہوئے یقین دلایا کہ آئین اور قانون کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے پہاڑی طبقہ کے ساتھ انصاف کیا جائے گا۔ دوستو، وزیر داخلہ کی اس یقین دہانی کے نتیجہ میں اٹھائے گئے اقدامات سے تو ہم مطمئن ہیں، لیکن ان اقدامات کی بھنک لگتے ہی کچھ کوتا اندیش اور کینہ پرور افراد کے پیٹ میں سخت مروڑ اٹھنا شروع ہو گئے۔ ایک گروہ نے پہاڑیوں کے اس جائز مطالبہ کو بے بنیاد، ناجائز، غیر قانونی اور غیر آئینی ثابت کرنے کے لیے ایک مکمل محاذ کھول دیا۔ اپنے عزائم کی تکمیل کے لیے انہوں نے حکومتی ایوانوں، سیاسی پارٹیوں کے دفتروں، سوشل میڈیا، حتیٰ کہ جنتر منتر کا رخ کر لیا۔ البتہ اسی طبقہ کے سیانے، دور اندیش اور معاملہ فہم بھائیوں نے ان کی فتنہ انگیزی اور شر پسندی کی تائید نہیں کی، کیونکہ انہیں اس بات کا ادراک تھا کہ پہاڑیوں کو شیڈول ٹرائب زمرہ میں شامل کیے جانے سے ان کے حقوق متاثر نہ ہوں گے، بلکہ اس سے دونوں قبائل کی مجموعی طاقت میں اضافہ ہوگا، جس کے سبب سیاسی قوت اور اقتدار پر ان کی پکڑ مضبوط ہو پائے گی۔ لیکن بدقسمتی سے طبقاتی بغض اور سستی شہرت کی ہوس میں مبتلا اس ٹولے نے پہاڑیوں کی مخالفت کو جہاد اکبر قرار دے کر ان پر بھی یلغار شروع کر دی، انہیں تنقید کا نشانہ بنایا۔ ادھر عقل سے عاری کچھ پہاڑی لوگ بھی سستی شہرت، سیاسی عزائم اور غیر ذمہ دارانہ طرز عمل کی وجہ سے اس سازشی گروہ کو اپنی بڑھاس نکالنے کا جواز فراہم کرنے میں لگ گئے۔ دونوں اطراف کے شر پسند لوگ یہ بھول گئے کہ ان کی آئندہ نسلوں کو ہمسائے کے طور اکٹھے ہی رہنا ہے۔ میرے دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، امت شاہ صاحب بحیثیت وزیر داخلہ کئی بار جموں کشمیر آ چکے ہیں، لیکن آئندہ ہفتے میں طے دورے کے دوران 1 اکتوبر کو پہاڑی اکثریتی علاقہ راجوری میں عوامی جلسہ منعقد کیا جانا معنی خیز ہے۔ اسی طرح 2 اکتوبر کو وادی کشمیر کے سرحدی ضلع بارہمولہ کا انتخاب بھی ایک حکمت کا نتیجہ ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، پہاڑی طبقہ کے نمائندگان نے نامساعد حالات کے باوجود آپ کے حقوق کے لیے ایک طویل جنگ لڑی ہے۔ ہمیں ان کا مشکور و ممنون رہنا چاہیے، قطع نظر اس کے کہ ان کی سمت دانستہ یا غیر دانستہ طور شاید ہمیشہ درست نہ رہی ہو، لیکن اس کا حساب موزوں وقت آنے پر آپ ان سے لے سکتے ہیں۔ البتہ یہ بھی جان لیجئے کہ انہوں نے آپ کو آج تک عوامی جدوجہد کے کسی بڑے امتحان میں نہیں ڈالا ہے۔ موجودہ حالات کے تناظر میں ان کا رول سر دست تکمیل کو پہنچا، اب آپ کی باری ہے۔ اب آپ کے رول کا آغاز ہوا چاہتا ہے اور یہ جدوجہد اب آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہے۔ آپ کی امیدوں کا سورج طلوع ہونے کو ہے اور ظلمت کا جانا ٹھہر گیا ہے۔ اب گئی یا تب گئی، لیکن اب چوک کی گنجائش ہرگز نہیں ہے۔ اس موقع پر میں ایک عام کارکن کی حیثیت سے آپ سے ایک مطالبہ کرتا ہوں۔ آپ کے پاس اس حوالے سے کئی پیغامات آ چکے ہوں گے یا آئندہ 3-4 روز کے دوران آئیں گے۔ میری گزارشات بھی انہی پیغامات کی تائید ہیں۔ انداز جداگانہ ہو سکتا ہے، لیکن پیغام ایک ہی ہے، اور وہ یہ کہ 1 اکتوبر ہفتہ کے روز پیر پنچال کے عوام راجوری میں
اور 2 اکتوبر بروز اتوار وادی کشمیر کے قبائلی لوگ بارہمولہ ٹاؤن میں وزیر داخلہ کے روبرو ہو کر اپنے مطالبات کو دہرائیں۔ یاد رہے کہ کسی بھی قسم کی کاہلی، سستی یا بے اعتنائی کے سنگین اثرات ہوں گے۔ پارٹی وابستگیوں سے اوپر اٹھ کر اپنی آئندہ پود کے بہتر مستقبل کی خاطر آپ کو حرکت میں آنا ہوگا۔ اپنے حقوق کا تحفظ آپ کو خود کرنا ہوگا۔ یہ وہ کام ہے جو کسی اور پر چھوڑا نہیں جا سکتا۔ اگر ہر کوئی یہ سوچے کہ اس کی ذمہ داری کوئی دوسرا پوری کر لے گا تو پھر کوئی بھی شخص راجوری یا بارہمولہ نہیں پہنچ پائے گا۔ مصروفیت یا بیماری کا بہانہ ہرگز بنانے کی کوشش نہ کریں۔ میرا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے قبائل مل کر جموں و کشمیر کی سیاست میں فیصلہ کن کردار ادا کر سکتے ہیں۔ گجر اور بکروال بھائیوں سے بھی میری استدعا ہے کہ وہ ان پروگراموں میں نہ صرف شرکت کریں بلکہ پہاڑیوں کے مطالبات کے حق میں آواز بلند کریں تاکہ کل ہم ایک دوسرے کے سامنے شرمسار نہ ہو سکیں۔ وقت کا تقاضا ہے کہ دونوں طبقات ایک دوسرے کے مقابل نہ ہوں بلکہ شانہ بشانہ ہوں۔ اور ہاں، جلسہ گاہ تک پہنچنے کے لیے اگر آپ کو کسی فصلی بٹیرے یا برساتی مینڈک کی کال یا اس کی فراہم کردہ سواری پر بھی سفر کرنا پڑے تو ہرگز گریز نہ کریں، وہ آپ پہ اس دن کے لیے حلال ہوگا۔ میرے اس پیغام سے اگر آپ اتفاق کرتے ہوں تو اسے شیئر ضرور کریں۔ میں آپ کا بہت بہت مشکور و ممنون ہوں گا۔ سلام و آداب۔